بارش آنے سے پہلے بادل آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ اور عقل مند کسان کیا کرتا ہے؟ جیسے بادل آئے اپنے بننے سیٹ کر لیتا ہے، ہل چلا لیتا ہے، بیج بھی ڈال دیتا ہے، تاکہ جب بارش برسے تو کوئی قطرہ ضائع. اونچی بولو. جس طرح بارش سے پہلے بادل آتے ہیں تو رمضان سے پہلے شعبان آ گیا ہے. سمجھو، اب بادل آ گیا ہے، اب رحمت کی برسات ہونے والی ہے، چھما چھم برسنے والی ہے. یار رمضان کے بارے میں صرف ایک اشارہ کروں گا، ایک اشارہ صرف کروں گا. یہاں سے یہ مین روڈ جو ہے، یوں سمجھے کہ آدھا کلومیٹر ہوگی یا کلومیٹر لگا لو. میں اگر یہاں اعلان کروں کہ بھئی جو یہاں سے پیدل چل کے مین روڈ تک جائے اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، کتنا؟ سارے تیار ہو جائیں گے؟ کیونکہ سفر بھی زیادہ اور انعام بھی تھوڑا. لیکن میں ساتھ شرط لگا دیتا ہوں، راستے میں ایک خونخوار شیر کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے پھر انعام ملے گا. اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. کون شیر کے آگے سے گزر کے جائے؟ اور اگر میں کہوں چلو شیر کو چند دن کے لیے میں قابو کر لیتا ہوں، ہونتے انعام لے لو. جو اب بھی انعام نہ حاصل کرے وہ کتنا بڑا محروم ہوگا. بس یہ سمجھ لو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے، اور سفر بھی زیادہ نہیں ہے. سفر کرو گے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن اس راستے کے اندر میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو کراس کر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی. اب بندہ کہتا ہے میں شیطان کا مقابلہ کیسے کروں؟ تو رب نے فرمایا چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کروں تے جنت کا بندوبست کر لیا. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا، اس سے بڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے گناہ نہ بخشوا لے. یار اچھا ایک میں سوال آپ سے اور کروں گا. جب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک، حدیث پاک میں نا، جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے شیطان کو پا زنجیر کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی. تو کیا برائیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ اونچی بولو ذرا. کم تو ہو جاتی ہیں، ختم. میں آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی شیطان جب بند ہے پھر برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ شیطان تو بند ہے، اب برائیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو آؤ میں اس کے لیے آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں، ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے. میرے سر پر پنکھا لگا ہو، فل سپیڈ پر چل رہا ہے. اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی. کون چلا رہا ہے؟ اگر میں بٹن بند کر دوں پنکھا فوراً رک جائے گا؟ اونچی بولو. پنکھا فوراً رکے گا نہیں. اب وہ پنکھا گھوم رہا ہے، بتی بند ہے. میں کہوں گا زجی ہون پنکھے نو کیڑی چیز چلا رہی ہے؟ لائٹ تو ہے نہیں، لائٹ تو آف ہو گئی. اب یہ پنکھا کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو اب یہی جواب دو گے حافظ صاحب، اصل میں بجلی نے جو اس کو دھکا لگایا نا، وہ دھکے کا اثر چل رہا ہے. تو میں بھی کہوں گا بھائی شیطان نے جو 11 مہینے دھکا لایا نا وہ رمضان میں بھی گھما رہا ہے، رمضان میں بھی گھما رہا ہے. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ ٹھیک ہے تکاتے ہونے لاتا ہے،
لیکن اب اس دھکے میں کہیں سارا رمضان ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ تو آؤ پھر میں آپ کو اس کا ایک بڑا پیارا سا نسخہ بتلاؤں. بڑا پیارا سا نسخہ دے رہا ہوں. بھائی لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کو بند کرنے پر میں قدرت نہیں رکھتا. پنکھا فل سپیڈ چل رہا ہے. یار اتنا تو میں کر سکتا ہوں، بیچ میں کوئی ریگولیٹر لگا کے ذرا سپیڈ ہولی کر لیجیے. سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دو. کم کرتے کرتے بالکل سلو پر لے آؤ. اب ہوگا کیا؟ جیسی بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے رک جائے گا. او بھائی تو بھی شابان کے اندر ذرا ریگولیٹر لگا کے گناہوں کی سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دے. یہاں تک کہ سلو سپیڈ پر لے آ، اور جیسے رمضان شریف کا چاند دکھائی دے گا شیطان بند ہوگا. 1-2 چکر کھا کے مدینہ ہو جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے. اپنے کام کاج سیٹ کر لینا، راشن پانی ڈال لو تاکہ ہمیں باہر جانا نہ پڑے، ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. تو یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کیاریوں کو درست کر لیں اور ابھی سے ہی عادت بنا لیں، روزے رکھنے کی عادت بنا لیں.